بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج پر جانے سے پہلے اگر قرض ہو تو قرض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں جی، پیغام ٹی وی پر ابھی ایک دوست نے سوال پوچھا، اس نے کہا جی ذرا یہ مسئلہ کھول کے ذرا بیان کرو کہ ساڈے پیسے دینے نے اسی رونے پہ ہیں، منتاں تے ترلے کر رہے ہیں کہ ہمارے پیسے دے دو اور حاجی صاحب فیملی سمیت حج پر چلے گئے اور ہمارے پیسے نہیں دے کر گئے، تو کیا اس بندے کا حج ہو جائے گا؟ اس بندے کی عمرے کا کیا حکم ہے جو قرض ادا نہیں کرتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مطل الغنی ظلم، جو بندہ قرضہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر ٹال مٹول کرتا ہے، آج دوں گا، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، پھر آ جانا، کل آ جانا، نہیں دیتا، یہ ظلم کر رہا ہے، اور ظلم قیامت والے دن اندھیرے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرضہ نہ دینا اور ٹال مٹول کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، لیکن حج کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ قرضہ واپس نہیں کر کے گیا تو وہ ظلم کر کے گیا ہے۔ یا قرضے کی بھی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک قرضہ ہے جو اس کا پہلے سے طے ہے کہ اس نے دسمبر میں دینا ہے اور ابھی مئی جون چل رہا ہے، دسمبر آئے گا تو وہ دے دے گا، بھائی آپ کو کیا جلدی ہے؟ آپ اس پر ابھی یہ کہنا کہ اس کا حج نہیں ہوگا، عمرہ نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ اس نے دسمبر میں دینا ہے، تو دسمبر سے پہلے آپ کیوں اس کو تنگ کر رہے ہیں؟ اور اس کا ماشاءاللہ کاروبار ہے، اس کے وسائل ہیں، دسمبر آئے گا وہ دے دے گا، تو اس شخص کا حج پر جانا بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جس کو پتا ہے کہ میرے پاس وسائل بھی اتنے ہی ہیں کہ بمشکل قرضہ ادا ہوگا، اور وہ لوگوں سے پیسے ادھار لے کر مزید کمیٹی ڈالی اور وہ حج پر نکل جائے تو لوگ پیچھے سے روتے رہیں، تو یہ غلط کر رہا ہے۔ اس کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اور قرضے کا معاملہ بہت شدید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض خواہوں کے بارے میں جب کوئی میت آتی تو سب سے پہلی چیز پوچھتے تھے کہ اس کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی قرضہ ہے، پھر پوچھتے کہ اس کی قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی جائیداد چھوڑی ہے اس نے؟ اگر بتایا جاتا جی ہاں اللہ کا رسول قرضہ بھی ہے، جائیداد بھی ہے، ادائیگی ہو جائے گی، تو آپ جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر بتایا جاتا اللہ کے نبی قرضہ ہے، جائیداد کوئی نہیں، قرضہ ہی چھوڑ گیا ہے، تو آپ فرماتے صلو علی صاحبکم، تم جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اتنی بڑی محرومی، سید المرسلین کی نماز جنازہ، محروم ہو گیا بندہ۔ اور ایک جنازہ آیا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بتایا گیا کہ اس میت پر 2 دینار یا 3 دینار قرض ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑ گیا؟ کچھ نہیں، اللہ کے نبی پیچھے کوئی جائیداد نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا تم جنازہ پڑھ لو۔ تو حضرت ابو قتادہ تڑپے کہ اللہ کے نبی صرف 3 دینار کی بات ہے، 2 دینار ہیں، اللہ کے نبی میں دے دوں گا، آپ جنازہ تو پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا ابو قتادہ اپنے ذمے لیتے ہو، ادا کرو گے؟ جی ہاں اللہ کے رسول میرے ذمے، میں ادا کروں گا، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، اور اگلی ہی صبح جیسے ہی ابو قتادہ آمنے سامنا ہوا، پوچھا ابو قتادہ قرض کا کیا بنا؟ اللہ کے نبی ابھی کل کی بات ہے، میں دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تم اس کا قرضہ واپس نہیں کرتا اس کی روح لٹکی ہوئی ہے، معافی نہیں مل رہی۔ حضرت ابو قتادہ گئے، جا کر قرضہ ادا کر کر واپس آئے اور کہا اللہ کے نبی میں واپس قرضہ ادا کر آیا ہوں۔ فرمایا الآن حین بردت، اب اس کی روح ٹھنڈی ہوئی ہے جب قرضہ ادا کیا ہے۔ اور خدا را اپنی اولادوں کے لیے قرضے نہ اٹھائیں، اپنی اولادوں کے لیے قرضے نہ اٹھائیں۔ ایک خوبصورت بات ایک بندے نے لکھی، کہنے لگا جی ہمارے علاقے کا جو بہت بڑا چودھری بنا پھرتا ہے نا اس وقت جو بہت بڑا سیٹھ ہے، اس کا والد میرا بچپن کا دوست تھا، تو میں اس سیٹھ کے پاس گیا کہ پتر تمہیں پڑھانے کے لیے، تمہارے کاروبار کے لیے، تمہیں سٹینڈ کرنے کے لیے تمہارے والد نے بہت قرضہ اٹھایا تھا،
تمہارا والد مجھے پتا ہے کہ فلاں 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 بندے کا مقروض تھا، آج اللہ نے تمہیں بہت دیا ہوا ہے، لہریں بہ رہے ہیں، تو اپنے ابو کا قرضہ ہی ادا کر دو۔ تو اس نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، وہ جڑے ابے نے لیا سی آپ پہ دیندہ رہے گا، سانو کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ اولادیں جن کے لیے ہم رات دن مر جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں کہ میرے پتر دا کچھ بن جائے، میری تھی دی کار کوٹھی بن جائے، میرا پتر دا کاروبار چل جائے۔ اور اگر اولاد کل کو ایسی نکلی تو قرضہ کون دے گا؟ تو لٹک گیا نا۔ اس لیے اپنی اولادوں کے لیے قرضے مت اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما انزل اللہ من التشدید، سبحان اللہ، اللہ نے بڑی سختی نازل کر دی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس بارے میں سختی نازل کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا جو بندہ قرضہ لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی ضرورت پوری کروں گا، بعد میں ادا بھی کرنا ہے، اد اللہ عنہ، اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اور جو بندہ قرضہ اٹھائے اور نیت پہلے سے کھوٹی ہو کہ میں کیڑا دینا، میں مکر جانا ہے، میں انہوں آکھاں گا بھول جا، ہن تو میرے کو لے کے وہا، اتلفہ اللہ اس کا مال و دولت برباد کر دیتا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جو نیت کھوٹی کے ساتھ قرضہ لیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو ان راجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل، 3 مرتبہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اگر ایک بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، پھر اللہ زندہ کرے، پھر شہید ہو جائے، پھر اللہ اس کو زندگی دے، پھر شہید ہو جائے، 3 بار شہید ہونے والا بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ اس لیے حج عمرے ضرور کریں، لیکن لوگوں کے مال سے نہیں۔ اگر لوگوں کی ادائیگی آپ کے مال سے ہی ہونی ہے تو پہلے ادائیگی کر لیں، پھر حج عمرے کا بھی سوچیں، ضرور سوچیں۔ اور اگر اللہ نے وسائل وافر دیے ہوئے ہیں، قرضہ شیڈول کے مطابق ابھی آنے والے وقت میں دینا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر آپ جائیں۔ اور اگر آپ لوگوں سے پیسے لے کر ادھار پکڑ کر چلے جائیں اور اس نے یہ حج تے کر لیے، پھر ویکھی جائے گی، تو یہ ویکھی جانے والا کام بڑا خطرناک ہے، اس سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔